کہ نیو ایئر کی مبارکباد دینا کیسا ہے؟ تو بالکل جائز ہے، مبارکباد دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ رسومات کہ جو ہمارا دین منع نہیں کرتا ہے اور معاشرے میں رائج ہو جائیں، اس کو منع کرنا ہی غلط ہوتا ہے۔ اب اگر سب لوگ جمعہ کی بھی مبارکباد دیتے ہیں، اسی طرح نئے سال کی مبارکباد دیتے ہیں، ہمارے معاشرے میں رائج ہو گیا ہے، اس کو روکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو شرک کہنا یا بدعت کہنا، یہ مطلب وہی کہے گا کہ جس کو مزاج شرع پر واقفیت حاصل نہیں ہوگی، لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن انہوں نے فرمایا کہ میرا بیٹا 20 دن سے بڑا پریشان ہے، اس کی بیوی پیگننٹ ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ شاید میری بیوی مر جائے گی، اور اس کی الٹی آنکھ پھڑکتی ہے، تو کسی نے اس کو سمجھا دیا ہوگا کہ بیٹا الٹی آنکھ پھڑکے تو بیوی ادھر ادھر ہو جائے گی، تو اب وہ پریشان ہے بیچارہ۔ چلیں یہ تو اچھا بچہ ہے، ورنہ تو بعض کہتے ہیں اور پھڑک تاکہ نجاتی مل جائے۔ تو بہرحال دیکھیں، یہ میں بڑی معذرت کے ساتھ پھر یہ جملے عرض کروں گا، اور معذرت میں اس لیے کر لیتا ہوں کہ بعض بھائی بہت زیادہ برا مان جاتے ہیں۔ اصل میں جب انسان علم دین سے دور ہو، اس نے تعلیم قرآن اور تعلیم حدیث حاصل نہ کی ہو، صحیح لوگ جو صاحب علم لوگ ہیں ان کی صحبت سے دور ہو، پپو پان والا، ٹیٹا دودھ والا، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہو، پان اور گٹکے کھانے والوں کی صحبت میں انسان رہے، اطراف میں سارے بے نمازی اور علم دین سے دور لوگ ہوں، تو پھر اسی قسم کے خیالات ذہن میں آ کر، اور جب وہ ذہن تعلیم شرع سے خالی ہوتا ہے تو شیطان اور نفس اس پہ اپنا قبضہ جما کر انسان کو یوں ہی پریشان کرتے رہتے ہیں۔ الٹی آنکھ پھڑکے چاہے سیدھی آنکھ پھڑکے سے کسی نحوست کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کوئی مرتا ہے، اور خواہ کے وسوسے اور پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمانے والا ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو موت اس ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب ہونی چاہیے جس میں شہد ملایا گیا ہو۔ یہ عربوں کی مرغوب مشروب تھا کہ وہ شہد ملا کے ٹھنڈے پانی میں نوش کیا کرتے تھے۔ تو میرے آقا تو یہ فرما رہے ہیں کہ مومن کے لیے موت بہت ہی پیاری ہونی چاہیے، اور اس وجہ سے کہ اس دنیا سے نکل کر پھر ہم ایک اور عجیب دنیا میں جاتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی قرب ہے، جنت کے نظارے ہیں، فرشتوں کی زیارتیں ہوتی ہیں، اور عجائبات قدرت آپ کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں جانے کے بعد تو پھر اس دنیا کی آلائشوں کی طرف آنے کا انسان کا دل ہی نہیں چاہے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جی سب سے جدا ہو کے وہاں پہنچ جائیں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ارے بھائی، وہاں تو جو کچھ ہوگا اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور مومن کبھی واپس آنا پسند نہیں کرے گا، وہ ایسا مقام ہوتا ہے۔ اس لیے گھبرائے نہیں، اپنے بچے سے یہ کہیے کہ وہ دیندار لوگوں کی صحبت میں رہے، اچھے نیک پرہیزگار لوگوں کی صحبت میں رہیں، اور علم دین سیکھیں۔ اس قسم کے تمام وساوس سے نجات مل جائے گی، ورنہ یہ ایک وسوسہ نہیں، ابھی تو آگے آپ دیکھیں شیطان نس چھوڑیں گے نہیں، قدم قدم پہ پریشان کریں گے اور غلطیاں کروائیں گے۔ اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ وہ پریشان ہونا چھوڑیں اور عملی قدم اٹھائیں۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ اگر کسی کے ہاتھ میں، پیر میں، آنکھوں میں، افعال و اعمال میں بے برکتی ہو کہ جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ بگڑ جاتا ہے، تو اس بے برکتی کو ختم کرنے کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ دیکھیں، یہاں دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ آپ کسی کے بارے میں گمان کر رہے ہیں، ایک یہ کہ اپنے بارے میں شاید آپ کا یہ گمان ہے۔ دونوں صورتوں میں اچھی طرح یاد رکھیں کہ یہ ہمارا اپنا خیال ہوتا ہے کہ ہم بے برکتی کو اپنے ساتھ یا کسی شخص کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ یہ ایک غیبی معاملہ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ نحوست کو کوئی تصور ہی نہیں، اگر ہوتا بھی مذہب اسلام میں تو آپ کو کس نے بتایا کہ یہ آپ کی نحوست ہے یا فلاں کی نحوست ہے؟ اگر میں کہہ دوں آپ کے کسی گھر کے فرد کے بارے میں کہ آپ کی نہیں یہ اس کی ہے، آپ کیسے میری بات کا رد کریں گے؟ اس لیے یہ خیالات بالکل غلط ہیں، اور اس قسم کے وساوس میں مبتلا افراد کے لیے میری گزارش ہے کہ آپ اپنی ان چیزوں پہ توجہ رکھا کریں جو کام پورے ہو گئے، جو کام آسانی سے ہوتے ہیں۔ کہ آپ روزانہ کھانا نہیں کھا لیتے، آپ واش روم جاتے ہیں، دیگر بے شمار کام آپ گھر سے کام سے گھر پر آرام سے آ جاتے ہیں، وہاں پہ نحوست کیوں نہیں چلتی؟ کیوں آپ کو روز ایکسیڈنٹ نہیں ہو جاتا؟ کیوں نوالا نہیں اٹک جاتا؟ کیوں آپ کا پیشاب بند نہیں ہو جاتا؟ یہ سارے کے سارے وساوس ہیں۔ جو ایسے بھائی یا بہن وساوس میں مبتلا ہیں وہ ذرا ایک ڈائری لے کے بیٹھیں، ایک قلم لے کر بیٹھیں اور غور کریں پچھلے مہینے کتنے کام ایسے ہیں جو ہو گئے۔ پھر اپنے آپ سے سوال کریں، یا جو شیطان آپ کو وسوسہ ڈال رہا ہے یا نفس وسوسہ ڈال رہا ہے اس سے آپ مقابلہ کریں، دلیل دیں کہ اگر یہ واقعی نحوست ہوتی تو یہ کام کیسے ہو گئے۔ انشاءاللہ سب وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ اس سے کوئی وظیفہ نہیں ہے، اپنے دماغ کو دین کی تعلیم کے تابع کرنا یہی اس کا وظیفہ ہے، سمجھ لیجئے اور کریں۔